السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم گرامی القدر سامعین و ناظرین، تمام عاشقان غوث البرا کو ماہ ربیع الآخر بہت بہت مبارک ہو۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں والا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان پھر تشریف لا چکا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کے صدقے توسل سے، اللہ پاک سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے توسل سے ہم سب کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ ربیع الاول شریف کا آخر ہوتا ہے، جو ہی ربیع الاول شریف الوداع کہہ کر کے جاتا ہے کہ ماہ 11ویں شریف جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ وہ جھنڈے جو ہم نے ربیع الاول شریف میں لگائے ہوتے ہیں، پھر دوسری طریقے سے ہم سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے جھنڈے لگاتے ہیں، میلاد خانیاں کرتے ہیں، جلسے کیا کرتے ہیں، محفلیں منعقد کیا کرتے ہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مبارک فاتحہ اور نیاز کراتے ہیں۔ کون ہے غوث اعظم؟ سیدنا سرکار غوث اعظم سید الاولیاء، سند الاولیاء، سرتاج الاولیاء، غوث الاقواس، قطب الاقطاب، پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ سمدانی، سیدنا سرکار محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر بڑے پیر صاحب، جن کا لقب غوث اعظم ہوا۔ آپ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ جمال میں بھی لاجواب ہیں، آپ کمال میں بھی لاجواب ہیں، آپ علم میں بھی لاجواب ہیں، آپ فضل میں بھی لاجواب ہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری ایران کے شہر میں جیلان میں آپ پیدا ہوئے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی تعلیم اپنے جیلان میں حاصل کی، اور پھر اس کے بعد دوسری تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے بغداد کا رخ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ جس دن پیدا ہوئے، رمضان المبارک کا پہلا دن تھا، آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے دنوں میں دن میں دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، اور شام کے وقت، افطار کے وقت دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ایک سید گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدائش ہی سے روزوں کا بڑا اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ کبھی اگر آپ کے بچپنے میں ایسا ہوتا، کیونکہ آپ کے شیر خواری کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ چاند مشتبہ ہو جاتا، چاند نظر نہیں آتا، مطلع گرد آلود ہوتا، تو لوگ آپ کے گھر آ کر کے اور آپ کے حال کو پوچھتے تھے کہ آج بچے نے، کہ آج شہزادے نے دودھ پیا ہے؟ اگر والدہ کہتی کہ آج دودھ نہیں پیا ہے تو لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ چاند ہو گیا ہے، اور کہہ دیتی نہیں ہاں دودھ پیا ہے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ چاند نہیں ہوا ہے۔ یہ آپ کی ایک بڑی کرامت ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے روزوں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، یوں تو کرامتوں کا منبع ہیں آپ، لیکن ان میں سے چند کرامتیں بڑی مشہور ہوئی ہیں، جیسا کہ بغداد شریف کے لیے
ایک قافلہ جب روانہ ہوا تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا ماں اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اور تعلیم حاصل کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹے ٹھیک ہے میں تم کو اجازت دیتی ہوں۔ والدہ گھر میں سے 40 اشرفیاں لے کے آئی۔ 80 اشرفیاں آپ کے والد صاحب چھوڑ کر گئے تھے، 40 اشرفیاں لے کر آئیں اور 40 اشرفیاں آپ کی گودڑی میں سل دیں اور جاتے جاتے نصیحت کی تھی میرے بیٹے ماحول چاہے کیسا بھی ہو، معاملہ کچھ بھی ہو، چاہے کتنی بھی مصیبت آ جائے، لیکن جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی اس نصیحت کو سن کر کے آگے بڑھے اور جو ہی قافلہ تھوڑی دور پہنچا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے کو روک لیا۔ ڈاکو لوٹ پاٹ کرنے لگے، ڈاکو لوٹ مار کرنے لگے۔ ڈاکوؤں نے سب کو ڈرایا دھمکایا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ایک 18 سال کا نوجوان ابھی سائڈ سے کھڑا ہوا تھا کہ ایک ڈاکو آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے بڑی ہی خندہ پیشانی سے اس کو جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے سوچا بچہ مذاق کر رہا ہے۔ ایک ڈاکو چلا گیا، پھر دوسرا ڈاکو آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تیسرا ڈاکو پھر آیا، آپ نے اس کو بھی یہ جواب دیا۔ یک بعد دیگر کئی ڈاکو آئے، سب کو آپ نے یہ جواب دیا، سب مذاق سمجھ کر کے چلے گئے۔ لیکن جب یہ بات ڈاکوؤں کے سردار تک پہنچی تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا جاؤ اس بچے کو بلا کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکوؤں کے سردار نے بلوایا تو آپ آئے، اور آپ آنے کے بعد جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اس شان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ آپ کی پیشانی سے، آپ کے چہرے سے وہ نور نکل رہا تھا، آپ کی آنکھوں سے وہ روشنی ظاہر ہو رہی تھی کہ ڈاکوؤں کے سردار کی جیسے ہی نظر سے نظر ملی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بچے تیرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تو دکھتا بڑا خوبصورت ہے، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے کہا تمہارے پہلے ساتھیوں کو بھی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، تم کو بھی بتاتا ہوں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار مسکرایا، کہا اگر ہیں تو بتا کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گودڑی کو دکھایا اور ایک بند کو کھولا کہ 40 اشرفیاں کھنکھناتی ہوئی زمین پر گر گئیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکوؤں کے سردار نے یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا بچے ڈاکوؤں سے تو لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں، اپنی جان کو بچاتے ہیں، تو نے اپنا مال کیوں نہ چھپایا؟ تو نے اپنا مال کیوں نہ بچایا؟ اگر تو چاہتا تو جھوٹ بول کر کے اپنا مال چھپا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اتنا کہا میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھلا میں کیسے جھوٹ بول سکتا تھا جب میری ماں نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا، تو میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے خلاف کر سکتا ہوں، کیسے ان کی خلاف ورزی کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ماں کی عہد شکنی نہیں کر سکتا، اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا، لہذا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ نہ کبھی جھوٹ بولوں گا۔ اتنا سننا تھا ڈاکوؤں کے سردار کی دل کی دنیا بدل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے بچے ابھی تو بچہ ہے، تب تو اپنی ماں کے وعدے کا اتنا خیال کرتا ہے، اور ہمیں دیکھ ہم تو اس رب سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے چلے آئے ہیں، اس رب کے وعدے کو توڑتے چلے آئے ہیں، ہم نے نہ جانے کتنوں کا مال لوٹا ہے، ہم روزانہ عہد کرتے ہیں روزانہ توڑ دیتے ہیں، بچے تو اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے ہاتھ پر سچی توبہ کرا لے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکو کے سردار نے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سچے دل سے صدق سے دل سے توبہ کی اور اپنے دوسرے ڈاکوؤں سے کہا کہ لوگوں آج سے تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، آج سے میں سارا کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ تب جو ڈاکوؤں کے جتنے سردار تھے انہوں نے کہا تھا اے سردار یہ کیسی سرداری کی ہے، اگر آپ ڈاکہ زنی کرنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں ہمارے سردار تھے تو توبہ کرنے میں بھی آپ ہی ہمارے سردار رہیں گے۔ پھر کے بعد دیگرے تمام ڈاکوؤں نے میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سچے دل سے توبہ کر لی۔ آپ حضرات نے دیکھا سچ کی برکتیں یہ ہوتی ہیں، جو ڈاکو لوگوں کو مارتے تھے، مال لوٹتے تھے، جانوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ نے سب کو سچا پکا مسلمان بنا دیا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے سچ کی برکتیں، اور جب سچ سے توبہ کرانے والے عبد القادر جیلانی میرے آقا غوث اعظم ہو تو پھر ولایت بھی مل جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں سچ کا اہتمام کرنا چاہیے، وضو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بول کر کے دکھایا، اور سچ کی جو فائدے تھے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ گئے کہ تمام ڈاکو
توبہ کر کے، سچے دل سے توبہ کر کے نیک انسان بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AIR آفیشیل، امام احمد رضا آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ چکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔